ایسی سرگوشی جائز نہیں۔ سائمہ اور عائشہ دونوں سہیلیاں تھیں، دونوں ایک ہی گریڈ میں پڑھتی تھیں، وقفے کے دوران بھی دونوں اکٹھی ہی رہتی تھیں اور دونوں کی دوستی بہت مشہور تھی۔ ایک دن عادت کے مطابق وقفہ ہوا، یعنی ریسس ہوا، اور دونوں اکٹھی بیٹھ گئیں اور باتیں شروع ہو گئیں۔ ادھر سے ان کی سہیلی فاطمہ آئی اور وہ بھی ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد فاطمہ نے سائمہ کو چپکے سے کوئی بات کہی۔ سائمہ نے بھی خاموشی سے جواب دیا اور دونوں آپس میں سرگوشی کرنے لگیں، یعنی ایک دوسرے کے کان میں بات کرنے لگیں۔ اور عائشہ کے سامنے دونوں ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہی تھی تاکہ عائشہ کو آواز نہ جائے۔ تو عائشہ بڑے تعجب سے انہیں دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ سائمہ نے یہ کیا کیا، مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر مجھ سے چھپا کے فاطمہ سے بات کر رہی ہے۔ لگ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ بات چھپائی جا رہی ہے، لگتا ہے میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، اسی لیے مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اب تو عائشہ کو غصہ آیا اور اٹھ کر چل دی۔ سائمہ بھی حیران ہوئی کہ عائشہ یوں اٹھ کر کیوں چلی گئی۔ سائمہ اس کے پیچھے پیچھے گئی اور آواز دی، لیکن عائشہ نے ناراضگی کے انداز میں آواز سنی انسنی کر دی اور نہ رکی۔ عائشہ کیونکہ غصے میں تھی نا کہ وہ لوگ اس سے چھپ کے کیوں بات کر رہی ہیں، تو اس لیے وہ نہیں رکی اور چلی گئی۔ سائمہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کا عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ عائشہ تمہیں کیا ہوا، تم کس بات پر ناراض ہو، کچھ بتاؤ تو۔ عائشہ نے منہ بگاڑ کر سائمہ کو دیکھا اور کہا، تم میری سہیلی نہیں ہو، تم میری دوست نہیں ہو، تم جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو۔ سائمہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی اور بہت پریشان ہوئی۔ عائشہ نے یہ کیا کیا، اتنی اچھی دوست اور یہ کیا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا عائشہ ایسا کرے گی، آخر ہوا کیا؟ سائمہ یوں ہی پریشان گھر واپس آ گئی۔ اس کی والدہ نے جب دیکھا تو محسوس کر لیا کہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے۔ پوچھا، بیٹی کیوں پریشان ہو؟ سائمہ نے کہا، امی جان، وہ عائشہ، وہ میری دوست، وہ مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو گئی ہے۔ اس کی والدہ نے بڑے تعجب سے دیکھا اور کہا، وہ بلا وجہ ناراض ہو گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا تم مجھے پورا معاملہ بتاؤ، پوری بات بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ تو سائمہ نے سارا قصہ سنایا اور فاطمہ کی سرگوشی والی بات بھی بتائی۔ فاطمہ جو سائمہ کے ساتھ مل کے اس کے دونوں ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہی تھی، وہ بات بھی اپنی اماں کو بتائی۔ تو اس کی والدہ نے کہا، اب پتہ چلا کیوں عائشہ ناراض ہوئی۔ وہ اس لیے ناراض ہوئی کہ تم دونوں آپس میں سرگوشی کر رہی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کان میں بات کر رہی تھیں اور تم نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ سائمہ نے کہا، امی جان، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ فاطمہ کو کلاس میں کوئی پریشانی تھی جس کے بارے میں وہ مجھ سے مشورہ کر رہی تھی اور اس بات کا تعلق عائشہ سے نہیں تھا، پھر بھلا عائشہ کیوں ناراض ہوئی؟ اس کی والدہ نے کہا، وہ تمہارے ساتھ بیٹھی تھی اور تم نے اس طرح چپکے باتیں شروع کر دیں۔ شیطان نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور عائشہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ دونوں تمہارے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ اسی خطرے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سرگوشی کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ کسی کے سامنے چپکے بات نہیں کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کرو۔ یہ حدیث ہے